الم تر الی الذین، کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو، خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے کچھ لوگوں کا طرز عمل دیکھا ہے، ان کا رویہ دیکھا ہے. کن لوگوں کی طرف اشارہ ہے یہاں؟ اہل کتاب کی طرف، یہود کی طرف. سورۃ آل عمران بھی مدنی سورت ہے، اور مدینہ میں آپ کو مدینہ کے لوکل لوگوں کے علاوہ اہل کتاب سے بھی واسطہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن اہل کتاب میں سے بہت کم. حالانکہ ان کے پاس کتاب تھی، علم تھا، وہ ان باتوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے پوری طرح آشنا تھے، ان کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ کی بات نہ مانی. ان کے اس طرز عمل کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے غور کیا ان لوگوں کی طرف؟ اوتوا نصیباً، جو دیے گئے ایک حصہ. کس چیز کا حصہ؟ من الکتابی، کتاب میں سے، یعنی آسمانی کتب میں سے ایک کتاب انہیں دی گئی. کون سی کتاب؟ تورات. اور نصیباً کا معنی ہے کچھ حصہ، یعنی سارا علم ان کے پاس نہیں، علم کا ایک حصہ انہیں ملا. دیا کس نے تھا یہ علم؟ اللہ نے. اور حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پاس جو بھی کوئی علم ہے وہ دراصل اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اور خصوصی طور پر دین کا علم. سورۃ البقرہ 269 میں آتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. وہ حکمت یعنی علم عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جو حکمت دیا گیا وہ بہت بڑی خیر دیا گیا، اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوئی. سورۃ الکہف 65 میں خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا. تو علم کا سورس اور سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہیے اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ فرما. تو ہم سب کے لیے بھی علم میں اضافے اور علم میں برکت کی امید اور دعا اللہ ہی سے رکھنی چاہیے، اسی سے کرنی چاہیے. کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ اللہ نے دیا تھا؟ یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف. یعنی ان کے پاس علم ہے لیکن اب وہ قرآن مجید کی طرف بلائے جاتے ہیں. انہیں کیوں قرآن کی دعوت دی جا رہی ہے جن کے پاس خود سے علم ہے؟ پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ نصیبا من الکتاب ہے، ایک حصہ ہے، وہ سارا نہیں، ابھی مزید کی ضرورت ہے. دوسرا یہ کہ جو ان کے پاس تھا اس میں بھی انہوں نے کیا کیا؟ تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، چینجز کر دی. تو قرآن مجید اس تبدیلی کی اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا، اسے فکس کرنے کے لیے آیا. اگرچہ یہ بعد میں آیا لیکن یہ ایک فائنل اور محفوظ ترین کتاب ہے. اب ہر ایک کو اسی کی طرف دعوت دی جائے گی. جو بھی ہدایت چاہتا ہے یا آسمانی علم چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اسی کی طرف رجوع کرے. یعنی باوجود اس کے کہ وہ عالم تھے، اہل کتاب تھے، پھر بھی انہیں کتاب کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ کوئی شخص جو کتاب کا علم رکھتا ہو، مثلا اس نے قرآن مجید پڑھ بھی رکھا ہو، اگر اسے قرآن کے مزید علم یا حکمت یا مزید تدبر اور غور و فکر کی دعوت دی جائے تو اسے اس بات کو اپنی انا کے یا اپنے شان یا اپنے وقار کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو ہمیشہ مزید جاننے کی ضرورت رہتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے تو سب آتا ہے، مجھے تو پتا ہے، مجھے اور کیا کرنا ہے. تو یہ خو کس کی تھی؟ علماء یہود کی. وہ کہتے تھے ہم بہت علم والے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمیں کیا بتاتے. اور آج مسلمانوں میں بھی ہیں کچھ ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں سب کچھ پتا ہے، اور کیا سیکھنا ہے. یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، تاکہ یہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے. یعنی مختلف امور میں جو جھگڑے ہیں یا مختلف امور میں جو ان کے اندر اختلافات ہیں ان میں وہ کتاب فیصلہ کرے. یا ان کی کتابوں میں جو تحریف ہو گئی اور معنی بدل گئے اس بات کے جو اللہ نے اصل میں اتاری تھی، تو اب ضرورت تھی اس بات کی کہ ایک ایسی چیز کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے عقائد کی اصلاح کر سکے، اپنی عبادات کی اصلاح کر سکے، اپنے رویوں کی اصلاح کر سکے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس دعوت کو
قبول نہ کیا. ہوا یہ کہ ثم یتولا، پھر منہ موڑ گیا، اعراض برتنے لگا. فریق، ایک گروہ، سب نہیں، سب نے منہ نہیں موڑا، صرف ایک گروہ. اور وہ گروہ کون تھا؟ ان کے علماء کا. ان کے علماء جو تھے وہی آگے نہیں بڑھے. اور عموماً جس کو علم کا تکبر ہوتا ہے وہی مزید سیکھنے سے پرہیز کرتا ہے کہ مجھے بہت کچھ پتا ہے. جس کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہے کہ مجھے ابھی اور جاننے کی ضرورت ہے، اسے جہاں بھی موقع ملے خیر حاصل کرنے کو پیچھے نہیں رہتا، وہ دوڑتا ہے اس کی طرف. لیکن ان میں سے ایک گروہ نے منہ موڑ لیا. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی منہ موڑنے والے، اعراض برتنے والے. اب دیکھیے کہ جب حق سامنے آتا ہے تو انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کی طرف ظاہری اور باطنی طور پر متوجہ ہو. ظاہری طور پر متوجہ ہونا کیا ہے؟ کہ انسان کچھ ایفرٹ لگائے، کوشش کرے، چل کے جائے، پہنچے. اور باطنی توجہ کیا ہے؟ کہ جب قرآن کی مجلس میں بیٹھے تو کیا کرے؟ غور سے سنے، دل لگا کے سنے، سمجھنے کی کوشش کرے. جو سمجھ نہ آئے اسے مزید معلوم کرے. کیونکہ آپ غور کر رہے ہیں نا، یہاں تولی کا لفظ بھی اور موردون کا، اور دونوں کا معنی منہ موڑنے والے ہیں یا اعراض کرنے والے ہیں یا پھر جانے والے ہیں. اگر تو تھوڑا سا لفظی فرق ہے، لیکن دو دفعہ ایک ہی بات مختلف انداز میں کیوں کی گئی؟ کیونکہ منہ پھیرنا یا رخ پھیرنا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ظاہری طور پر، مثلاً آپ کسی سے رخ پھیرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف دیکھتے نہیں، اگنور کر دیتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ظاہراً اگنور کر رہے ہو، آپ کا دل پوری طرح متوجہ ہوتا نا ایسے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ بظاہر کسی کو دیکھ کے سر ہلا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا سنا جا رہا ہے، حالانکہ دل کہیں اور ہے، پتہ ہی نہیں کیا کہا جا رہا ہے. انسان جب حق کی طرف متوجہ ہو تو ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی دونوں طرح متوجہ ہو. اور انہوں نے کیا کیا؟ دونوں طرح سے رخ پھیر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، آئے نہیں، آنا پسند ہی نہیں کیا. اور اگر آئے تو کچھ اور سے سنا نہیں، اور اگر کچھ سن لیا تو اسے مانا نہیں، اسے قبول نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا، اسے اون نہیں کیا. آج ہمارا حال کیا ہے؟ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ. اگر اس آیت کو مکمل طور پر پڑھ کر دیکھیں تو کتاب کی طرف دعوت کا مقصد کیا تھا کہ آؤ کتاب کی طرف، آؤ قرآن کی طرف. یہ سب کے لیے ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، یہ تو مقصد کتاب کی طرف بلانے کا. کیا معنی بنتا ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ کتاب فیصلہ کرے. کس چیز کا فیصلہ؟ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ہم جو کچھ کر رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے کیا وہ واقعی مسلمان کا کام ہے؟ یعنی کتاب یہاں کیا ہے؟ ایک طرح سے کرائیٹیریا ہے. تو کتاب کو کرائیٹیرین بناؤ اور دیکھو کہ تم اس کے مطابق چل رہے ہو یا اس کے خلاف چل رہے ہو. تو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہم پڑھنا نہیں چاہتے کیونکہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. تو وہ بھی تو منہ موڑ رہے ہیں نا، کیونکہ وہ اس کتاب کو اپنا جج نہیں بنانا چاہتے، اس سے نہیں فیصلہ لینا چاہتے کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. وہ کس سے لینا چاہتے ہیں؟ اپنے دل سے. اپنی ایک خود ساختہ دنیا بنائی ہوئی، اپنے خود ساختہ خیالات پر مبنی دنیا بنا رکھی ہے. جس چیز کو ان کی عقل صحیح کہتی ہے اس کو عقل سمجھتے ہیں، جو ان کی خواہشات جس کو صحیح کہتی ہے اس کو صحیح سمجھتے ہیں، اور جس چیز کو نہیں ماننا چاہتے اسے چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب سے اچھے مسلمان ہیں. بلکہ جو لوگ دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ انہیں کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ تمہارے دماغ چل گیا کہ اتنا غور و فکر ہو رہا ہے قرآن میں. تو یہ صرف اس دور کے لوگوں تک ہی بات نہیں، یہ کہ قرآن ہر دور کے لوگوں کے لیے. آج بھی اگر کوئی ایسا ہی کرے تو وہ بھی انہیں میں شمار ہوگا. تو اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں جس کے پاس علم ہو اسے عمل کی بھی توفیق ہو. بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن لوگ عمل نہیں کرتے یا کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ اوتوا نصیبا من الکتاب، انہیں کتاب کا علم تھا لیکن انہوں نے کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں چلایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ حمزہ یہاں کس کے لیے؟ تعجب کے لیے. الم تر، کیا تم نے دیکھا؟ یعنی یہ حیرت کی بات ہے نا، تعجب کی بات ہے. تعجب ہے ان کے حال پر. یہ ایسا ہی جیسے کوئی مریض ہو اور اسے پتہ ہو، اور کوئی اگر شوگر کا مریض اور اسے پتا ہے کہ شوگر کھانا اس کے لیے
نقصان دہ ہے، یا ایکسیسو شوگر لینا اس کے لیے موت کا سبب ہو سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرے، خواہ وہ اپنا کانشیس کھو دے یا موت کے قریب پہنچے. بعضوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بہت بد پرہیزی کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، بعضوں کا ہلاکت کے قریب ہو جاتے ہیں. کیا ان کو پتا نہیں تھا؟ پتا تھا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پتا ہوتا ہے لیکن خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی. کل ہی آپ نے پڑھا نا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ شہوات کیا ہیں؟ یہ لذات ہیں، یہ لذتیں ہیں جن کی محبت انسان کو اندھا کرتی. اور آج آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں ہر چیز میں جو سب سے پرائرٹی پر ہے وہ کیا ہے؟ لذت. کھانے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ غذائیت یا لذت؟ پہننے میں کمفرٹ یا بظاہر خوبصورتی؟ گھروں کے اندر جو ڈیکوریشن ہوتی ہے عام طور پر اس میں کنوینئنس دیکھی جاتی ہے یا نگاہوں کی لذت یا بظاہر خوبصورتی؟ اور اسی طرح بہت سی اور چیزوں میں. تو یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے، حب الشہوات. اور پھر وہ شہوات کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، کسی کو کسی ایک چیز میں انٹرسٹ ہے، کسی کو دوسری میں. ان چیزوں، بھیڑ بکری کوئی محبت کے قابل تو چیز نہیں. کوئی بھیڑ بکری سے محبت کرے گا، کوئی یہ کہتا ہے میں بھیڑ سے محبت کر یا اونٹ سے مجھے محبت ہے، یہ نہیں کہا جاتا. اصل کیا ہے؟ ان کے ہونے سے جو شان و شوکت بنتی ہے اس کی خواہش ہے، اس شان و شوکت کی خواہش ہے. اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں جن کا کل آپ نے ذکر پڑھا، ان میں سے بھی ہر ایک کے لذت کے پہلو سے انٹرسٹ ہے، بذات خود اس چیز سے خاص محبت نہیں. تو بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں لذتوں میں جینا چاہتے ہیں، حقیقت میں نہیں، مقصد بھولے ہوئے، لہذا ان کی پرائرٹیز بالکل فرق ہے. اسی لیے جب ان کو کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کا دل ہی نہیں مانگتا. شاید کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا اتفاق ہوا ہو کہ آپ نے کسی کو قرآن کی طرف دعوت دی ہو تو انہوں نے کوئی انٹرسٹ شو نہ کیا، بلکہ کیا کیا ہو، آپ سے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا. یتولی فریق منہم وہم معرضون، پھر وہ بے رخی برتنے لگتے ہیں، اعراض برتنے لگتے ہیں، دوسرے بھاگنے لگتے ہیں کہ پھر یہ وہی کہیں گے. تو بات یہ ہے کہ یہ بات ان کے خلاف حجت بنے گی. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر کسی ایک خاص حکم کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ انہیں کسی خاص بات کی طرف بلایا جاتا ہے، اوور آل کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے. اور کتاب کے اندر کس کس چیز کے بارے میں حکم ملتا ہے؟ صرف پردے کا حکم ملتا ہے یا صرف سود کے بارے میں آیات ہے؟ ساری زندگی کے متعلق احکامات ہیں. جی ہاں، صرف ظاہری اعمال ہی نہیں، ہمارے باطن کی اصلاح سے متعلق بہت سی چیزیں ملتی ہیں. تو بات یہ کہ ہماری ساری زندگی کو کتاب کے گرد یعنی گھومنا چاہیے، چاہے ہماری عبادات ہو، چاہے معاملات ہو، اخلاق ہو. صرف اعمال کے لیے خاص نہیں ہے یہ کہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کے مطابق آؤ، صرف عمل کر لو یا عبادت کر لو، باقی زندگی میں جو جی چاہے کرو. نہیں، الہ کتاب اللہ، کتاب ہول سول، پوری کی پوری، شروع سے لے کے آخر تک اس کی طرف بلانا چاہیے لوگوں کو. کیونکہ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں لیکن وہ قرآن کو مکمل طور پر نہیں لیتے، اس میں سے سلیکٹو چیزیں لے لیتے ہیں. کوئی اس میں سے سیاست کے احکامات نکال لیتا ہے، کوئی جہاد کی آیتیں نکال لیتا ہے، کوئی صرف علم کی آیتیں نکال لیتا ہے، کوئی کسی اور چیز کی لے لیتا ہے، بس کوئی صرف عبادات کے اوپر بہت فوکس کرتا ہے. تو وہ جو ایک پورا بیلنس ایک زندگی کا نظام ہونا چاہیے، یہ پوری زندگی کے سے متعلق جو حقوق ہیں، فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ان سب چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو جو شخص بھی کتاب کو سیکھے وہ صرف ایک پہلو کو نہ لے لے، جو کچھ اس میں ہے اس سب کے اوپر توجہ رکھے. ذالک، یہ بانہم، اس وجہ سے ہے کہ وہ قالوا، وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ علماء یہود. لن تمسنا النار، ہرگز نہ چھوئے گی ہم کو آگ، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، الا مگر ایام معدودات، گنے چنے چند دن. اور وہ کہا کرتے تھے کہ چونکہ ہم نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی لہذا بس اگر ہم آگ میں گئے تو 40 دن کے بعد نکال لیے جائیں گے. تو معدودات جو ہے نا، نمبرڈ، یعنی گنے چنے تھوڑے سے، کیونکہ ہر گنی ہوئی چیز پر اینڈ ہو جاتی. وغرہم، اور دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو، مغرور بنا رکھا ہے ان کو. فی دینہم، ان کے دین میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ ما کانوا یفترون، جو کچھ وہ گھڑتے رہتے ہیں، من گھڑت خیالات، بناوٹی عقائد، خود ساختہ رسمیں، بدعات. یفترون کا روٹ میرا خیال بتانا میں بھول گئی تھی، فارایا ہوتا ہے. ان کے دین کے معاملے میں ان کے افتراءات نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جھوٹی گھڑی ہوئی جو ان کی باتیں ہیں، یہ خود ساختہ خیالات ہیں، یہ سو کالڈ
دین جو انہوں نے بنایا ہوا ہے اس نے ان کو بھلا رکھا ہے سب کچھ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود کے بنیادی عقیدے میں خرابی تھی. اگرچہ وہ آگ کو مانتے تھے کہ آگ میں جائیں گے، یعنی آخرت کو مانتے تھے، لیکن آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہ تھا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات انسان کو اس کا دین بھی دھوکہ دیتا ہے، اس کا دیندار ہونا اس کو دھوکے میں رکھتا ہے. یعنی بعض اوقات دین پہ چلنے والے لوگ، دین کا علم رکھنے والے لوگ، دین پر عمل کرنے والے لوگ بھی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. اور یہ زیادہ خطرناک بات ہے. ایک شخص جو دین پر ہے نہیں، وہ تو ایک اور مصیبت میں مبتلا ہے. تو بعض لوگ دین میں آنے کے باوجود مشکل میں، خطرے میں ہیں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے فویل للمصلین، بڑی ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. نمازی اور ہلاکت، نماز پڑھ کے بھی ہلاکت. تو کیا آتا ہے اس کے آگے؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. وہ نمازی جو دکھاوا کرتے ہیں، نماز پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھنے لگتے ہیں اور پھر ہر وقت اس کی دھوس جماتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی، بہت اچھے لوگ ہیں، ہم دوسروں سے بہتر ہیں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور صحیح پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ ریاکاری سے پاک بھی ہے. لیکن انسان اپنے آپ کو بہت سیف محسوس کرنے لگتا ہے کہ چونکہ میں نمازی ہوں اس لیے مجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے گی، میں تو تہجد گزار ہوں، جنت میں سیدھا ہی جاؤں گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف نماز پڑھ لینے سے بات نہیں بنتی، یہ صرف روزہ رکھ لینے سے بات نہیں بنتی. حدیث میں آتے کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے نا. یہ بات کیونکہ روزہ رکھ کے وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھ کے وہ دھوکے بھی دے رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں. اسی طرح صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ، پیچھے آپ نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے کہ بعض لوگ صدقہ دیتے ہیں لیکن دکھاوا کرتے ہیں، اب وہ دیا ہوا برباد. بعض لوگ دے کے احسان جتاتے ہیں، دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. تو اب وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی انڈائریکٹلی بدلہ چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی صدقے کو ضائع کر دیتا ہے. تو کوئی بھی اسی طرح قرآن کا پڑھنا پڑھانا، تو کوئی شخص بھی اپنے کسی نیک عمل کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا نہ ہو کیونکہ میں اتنا نیک عمل کر رہا ہوں. بعض لوگ چیریٹی کے کام کر کے بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. ریسنٹلی مجھے کسی نے لکھا کہ ان کی کسی سے بات ہو رہی تھی، ان کا کہ میں نے اتنا زیادہ لوگوں کی بھلائی کا کام کیا، بھلا اللہ مجھے آگ میں ڈالے گا کیسے؟ کیوں ڈالے گا؟ میں نے اتنا زیادہ لوگوں کا یعنی کہ ویلفیئر کا کام کیا ہوا، کیا یہ دھوکہ نہیں؟ ہمیں کیا معلوم کس نیت سے کیا؟ تو جج تو اللہ تعالیٰ، ہم خود ہی جج بن گئے، اپنے آپ کو خود ہی جنت میں بھیج رہے ہیں. ہم سے تھوڑی پوچھا جائے گا تم کیا چاہتے ہو، جب تک کہ اللہ خود نہ دیکھے کہ کون کیا ڈیزرو کرتا ہے. تو غرہم فی دینہم، انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کے دین میں، دین کے بارے میں، ما کانوا یفترون، جو ان کے من گھڑت خیال ہے. بعض لوگ بڑے اچھے ارادے سے کوئی دین کا کام شروع کرتے ہیں اور اس میں بدعتوں کو رواج دے دیتے ہیں، ایسے طریقے سے کرنے لگتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا. مثلاً وہ لوگوں کو ایسی نمازوں کا بتائیں گے کہ جو کہیں سنت سے ثابت نہیں، کہ اچھا اگر تم فلاں رات میں مثلا 15 شعبان کی رات میں 2 نفل پڑھو اور ہر نفل میں 1000 دفعہ قل هو اللہ پڑھو تو تمہیں یہ اور یہ مل جائے گا. یہ کہاں لکھا ہے؟ کیوں تم لوگوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہو ایسی باتیں بتا؟ یہ کس چیز میں آتا ہے؟ بدعت میں آتا ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی یا صحابہ کرام نے کی نہیں، تم اسے دین کے نام پہ لوگوں کو بتا رہے ہو. تو کوئی چیز دین میں نہیں نکالنا، یہ کیا ہے؟ بدعت. یہ کیا ہے؟ گھڑ لینا. یعنی اصل میں نہیں تھا، آپ نے گھڑ کے اس کو دین میں پیچنگ کر دی، دین کے اوپر چپکا دیا. وہ دین نہیں ہے. جیسے بعض اوقات اصل کے اوپر کوئی اور چیز چپکائی جائے، تھوڑے دن کے بعد وہ پیل آف ہو جاتی ہے اور وہ حقیقت پر سامنے آ جاتی ہے. تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ دین میں ہوتے ہوئے بھی دھوکے میں مبتلا ہیں. تو یہاں جھوٹی آرزوں اور تمناؤں کا بطلان کیا جا رہا ہے. بطلان ہوتا ہے ان کو نلیفائی کیا جا رہا ہے کیونکہ کوئی ویلیو نہیں ہے. اور کبھی اپنی تمنا اور امیدوں کے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا. جو اپنے بارے میں سمجھتے کہ ہم بہت اچھے ہیں تو اس پر کہیں دھوکہ نہ کھانا. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، بالکل ہے، لیکن قرآن مجید المائدہ 98 میں آتا ہے اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم. پہلے آتا ہے جان لو اچھی طرح اللہ سخت سزا دینے والا ہے اور بے شک اللہ غفور الرحیم بھی ہے. اب وہ لوگ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں. ایک آنکھ سے دیکھنا کیا ہے؟ یہ تو پڑھ لیتے ہیں وان اللہ غفور الرحیم، یہ نہیں پڑھتے اعلموا ان اللہ شدید العقاب. اسی طرح اس آیت پر بہت تکیہ کرتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے معاف کر دے. یا یہ کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ ہر چیز معاف کر دے گا. لہذا اس پہ بھروسہ کر کے وہ چوری، زنا، شراب، قتل، ہر غلط کام
دل جما کے کرتے ہیں کہ وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے گا. تو آپ نے اپنے لیے کیسے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ اللہ کی چاہت میں آپ ہی شامل ہے، اللہ نے آپ کے بارے میں چاہا ہوا ہے. تو یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے نا، سیلف ڈسپشن ہے. صحابہ کرام ان آیات کو پڑھ کے مطمئن کیوں نہیں ہو کے بیٹھ گئے تھے کہ وہ اطمینان سے بیٹھ جاتے کہ بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اتنا کچھ تو کر لیا، جنگ بدر میں حصہ لے لیا، اور اللہ نے اہل بدر کے بارے میں کہہ دیا جو چاہو کرو تمہاری پکڑ نہیں، تو ہم تو جو مرضی کریں. انہوں نے اس بنیاد پر کوئی غلط کام نہیں کیے تھے، وہ پھر بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، اور ہم کچھ نہ کر کے بھی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنی آخرت کے بارے میں محض جھوٹی تمنا اور امیدوں پہ راضی ہو جانا اور کام نہ کرنا. کبھی ہم نے دنیا کے کسی امتحان کے بارے میں ایسا کیا کہ کچھ نہ پڑھے اور اپنے آپ کو بہلا رکھے، کچھ بھی نہیں ہوتا اور میں تو تکا لگا کے بھی پاس ہو جاؤں گا؟ تو ایسا کرنے والے کبھی کسی اعلیٰ مقام پہ نہیں پہنچتے. وہ کبھی تکا ایک آدھ دفعہ چل جاتا ہے، کسی جگہ سے آپ کو نکال دیتا ہے، لیکن اس سے کوئی قابلیت آپ کے اندر نہیں پیدا ہوتی. قابلیت کے لیے آپ کو باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے. کسی بھی سبجیکٹ میں ماسٹری کے لیے آپ کو سنجیدہ ہونا پڑتا ہے، سالڈ نالج کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ واقعی کسی چیز کو حاصل کرنے کی تمنا رکھتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہے اور اس کے بعد وہ سال بھر ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہے اور کوئی چیز ادھر ادھر کی دیکھ لے اور جلدی سے پاس ہو جائے. وہ ایک حد تک تو پہنچ جائے گا، مجھ سے آگے نہیں جا سکے گا. کسی بھی اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے لیے اس طرح کے ایسے طریقے سے کام نہیں چلتا. تو اگر دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کو سنجیدہ محنت چاہیے، تو آخرت کی کامیابی صرف آرزو اور تمنا اور اچھے خیالات اور خوش فہمیوں پہ کیسے ہو سکتی؟ اس کے لیے بھی آپ کو سنجیدگی چاہیے، محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ورنہ یہ خطرہ مول لینے والی بات ہے. اب یہ دیکھیے کہ ان لوگوں کا بھی آخرت پر ایمان تھا، لیکن بعض لوگوں کو یہ بھی دھوکہ ہوتا ہے نا، ہم اللہ کو مانتے، رسول کو، آخرت کو، سب کو مانتے، تو ایمان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے. کہتے ہیں نا یہ بھی، جی کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے. اب یہاں دیکھ لیجیے، یہ یہود بھی تو کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. یہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، لیکن ان کا یہ ایمان ان کو فائدہ دے گا؟ ان کا یہ ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل اس ایمان کے مطابق نہیں، ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے. وہ کہتے تو ہیں کہ آخرت ہے، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تیاری نہیں کر رہے. یہ حصہ جو ہے نا آیت کا، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان کے افتراءات نے، ان کی جھوٹ گھڑنے نے، ان کی خوش فہمیوں نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کچھ لوگ تو دنیا کے دھوکے کا شکار ہیں، اس میں وہ اتنے گم ہیں، اس کے اٹریکشن میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو آخرت بھولی ہوئی ہے. اور کچھ لوگ دین میں آ کے بھی خوش فہمیوں کا شکار. فَكَيْفَ، تو کس طرح ہوگا، کیا حال ہوگا، اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیومن، ایک ایسے دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک ہی نہیں. کون سا دن ہے وہ؟ قیامت کا دن. اور کس بات میں شک نہیں؟ اس کے واقع ہونے میں. جیسے قرآن مجید میں آتا نا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر ہوگا کیا اس دن جب یہ سارے ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں گے، ایک ایسے دن جس کے واقع ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. ووفیت کل نفس، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو، ما کسبت، جو اس نے کمائی کی ہوگی. وہاں تمنائیں کام نہیں آئیں گی، وہاں کیا ملے گا؟ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اور یہاں بھی کیا ہے؟ کل نفس ما کسبت، ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا. اب اگر کوئی کام نہ کرے لیکن صرف خوش فہمی کا شکار رہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہتوں سے اچھا ہوں. بعض لوگ کہتے تھے نماز پڑھو، کہتے ہیں ہم نے دیکھے نمازی، میں ان سے کئی درجے آگے زیادہ بہتر کام کرنے والا. تو یہ بھی ایک نفس کا دھوکہ ہے. اللہ نے نماز فرض کیا، ان لوگوں نے تھوڑی کی تھی کہ تم ان کی ضد میں آ کے نماز چھوڑ رہے ہو. بہرحال ان سب کے لیے کیا ہے کہ وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے. اب یہ جو پورا بدلہ ہے نا، اس میں جو نیکی ہے وہ ایک کے بدلے 10 اور 700 گنا تک ہوگی. یہ اللہ کا فضل ساتھ شامل ہوگا. اور برائی کا بدلہ ویسا ہی ملے گا. وہ ہم لا یظلمون، اور وہ کمی نہ کیے جائیں گے. کسی کے حق میں بھی کوئی زیادتی نہ ہوگی، نہ کسی کی نیکیوں میں سے کچھ کم کیا جائے گا اور نہ کسی کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ غلطی کسی نے کی ہو اور نام کسی اور کے لگا دی جائے. ولا یظلم ربک احدا، سورۃ الکہف 49. ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا. فصلت 46 میں آتا ہے وما ربک بظلام للعبید، اور تیرا رب بندوں کے حق میں ظلم کرنے والا ہرگز نہیں. سورۃ طٰہٰ 112 میں آتا ہے ومن یعمل من الصالحات، اور جو بھی نیک کام کرے گا وہو مؤمن، حالانکہ وہ مؤمن ہے، فلا یخاف ظلما،
تو اسے کسی ظلم کا خوف نہ ہوگا، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا حدما، اور نہ کسی حق تلفی کا اندیشہ ہوگا. صحیح مسلم میں ایک حدیث قدسی آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، بے شک میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے، علی نفسی، اپنی ذات پر. اللہ نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے. اس کے برعکس اپنی ذات پر کیا لازم کر رکھا ہے؟ کتب علی نفسہ الرحمہ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے اسے تمہارے مابین بھی حرام کیا ہے، تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. فلا تظالموا، پس نہ تم ایک دوسرے پہ ظلم کرو. تو یہاں سے اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی ہدایت کا انتظام کیا، پھر اختتام پر ایک دن رکھا جب انسان کے سارے اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور وہاں ان کا بدلہ دیا جائے گا. اس بات کو شریعت بھی اپروو کرتی ہے اور عقل بھی. عقل کس طرح؟ کتاب تو بتاتی ہے کہ وہ دن آئے گا، اور یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے کہ وہاں ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا. عقل کس طرح یہ بات کہتی ہے؟ عقل سے کیسے ثابت ہے؟ دنیا میں آپ دیکھیں ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ہر کام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات بنا کے پھر اس کا کوئی نتیجہ نہ اور ایسے ختم کر دی جائے؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی سارا دن محنت کر کے کھانا پکایا اور جب پک جائے تو باہر اپنے گارڈن میں جا کے گڑھا کھود کے اس میں ڈال کے دبا کے آ جائے. کیا کہیں گے اس کو؟ کوئی عورت اگر ایسے کرے کہ اس نے اتنی محنت کی، گروسری کی، پھر خوب محنت کر کے کھانا پکایا، سارا دن کھڑی رہی اور شام کو گڑھا کھودا اور اس میں سب ڈالا اور دبا دیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ زمین پیدا کی، اس پہ طرح طرح کی چیزیں پیدا کی، انسانوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں بھیجی، ہدایت بھیجی، اور اب سارا بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ سب مر جائے اور مٹی میں مل جائے اور دبا دیے جائے. ختم قصہ نہیں، سب کو اٹھائے گا دوبارہ اور سب کو بتائے گا کر کے کیا آئے ہو. وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہوں اور برے لوگ بھی ہوں، اور محنت کرنے والے بھی اور شر پھیلانے والے بھی، اور جب وہ مر جائے تو سب کو برابر کر دیا جائے، مٹی میں ایک کر دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا، عقل نہیں مانتی اس بات کو. اگلی آیت، قُلِ اللَّهُمَّ، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، مالک الملک، جو مالک ہے ملک کا، ساری بادشاہت کا. اللہ جو مالک ہے ساری بادشاہت کا، ہر چیز کا. تؤتی الملک من تشاء، تو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، الملک بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے. اب اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ علماء یہود اپنی سیادت اور سرداری کے جانے کے ڈر سے اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان رہے تھے. انہیں کس بات کا خوف تھا؟ کہ اگر ہم مان جائیں گے تو پھر ہماری لیڈری نہیں رہے گی، پھر ہمیں بھی لیڈر کس کو ماننا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہماری سرداری جاتی، ہمارا نام جاتا، ہماری بڑائی جاتی، ہماری کرسی جاتی. اسی لیے جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ نہیں آتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اللہ کی کتاب کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ وہ سمجھتے پھر دنیاوی شان و شوکت جو ان کی ہے وہ چلی جائے گی. کیونکہ وہ سمجھتے کہ اگر وہ سارا وقت اپنا دنیا کمانے میں لگائیں گے اور پھر دنیا حاصل کرنے کے بعد اس کو انجوائے کرنے میں، شان و شوکت بنانے میں، تو پھر وہ جو ایک زندگی کا رہن سہن اور ایک کھاٹ باٹ ہے وہ اور ہی طرح کی ہوگی. اور قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن ہمیں کہے گا کہ اسراف چھوڑ دو، زائد زیب و زینت چھوڑ دو، دوسروں کے حقوق کا خیال رکھو، اپنے مال میں سے صدقہ بھی کرو اور اپنے وقت میں سے کچھ عبادت کے لیے بھی نکالو. تو پھر وہ جو ہماری ٹھاٹ باٹ ہے یا جو شان بنی ہوئی ہے وہ چلی جائے گی. پھر ہماری کوئی عزت نہیں کرے گا. کوئی دین والوں کی کوئی عزت نہیں کرتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں. عموماً یہ ایک عام خیال ہے. جب کوئی دین کی طرف آتا ہے تو لوگ ایک دفعہ سوچتے ہیں خیر تو ہے، ٹھیک تو ہے نا، سب حالات صحیح ہے نا، کوئی تکلیف تو نہیں تھی، کوئی مصیبت تو نہیں آئی کہ تم دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آ گئے. یہ ایک جنرل کانسیپٹ ہے، کیونکہ ان کے خیال میں دنیا کی شان و شوکت کے لیے دین سے منہ موڑنا ضروری ہے، اور دین کی طرف آنا کیا ہے؟ دنیاوی شان و شوکت سے منہ موڑنا. تو یہ خوف اندر کہیں نہ کہیں چھپا ہوتا ہے لوگوں کے، اس لیے وہ دین کی طرف نہیں آتے کہ ہماری دنیا چھٹے گی. تو اللہ تعالیٰ اس خوف کو دور کر رہے ہیں کہ دیکھو عزت کا مالک کون ہے، حکومت ہے کس کے پاس، بادشاہت کس کی ہے. قل، آپ انہیں بتا دیجیے. کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ قل کہاں پر آتا ہے جب کوئی خاص چیز بطور خاص تاکید کے ساتھ بتانی مقصود ہو. قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجیے ساری حکومت کا مالک تو دراصل اللہ، یہ وہی اونر ہے. تؤتی الملک من تشاء، تؤتی تو دیتا ہے بادشاہت جس کو تو چاہتا ہے. قل اللہم، کہہ دیجیے اے اللہ، مالک الملک،
جو مالک ہے ملک کا، تؤتی تو دیتا ہے، الملک بادشاہت، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے. یہ تیرے فیصلے، تیری تقسیم ہے. بعض اوقات کسی کافر کو بھی دے دیتا جیسے فرعون کو، نمرود کو، اور بعض اوقات دین والوں کو بھی دیتا جیسے سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، لیکن یہ دو مثالیں اس لیے کہ یہ مشہور ہیں. وتنزع اور تو کھینچ لیتا ہے، لے لیتا ہے، الملک بادشاہت، ممن تشاء جس سے چاہتا ہے، جس سے تو چاہتا ہے اسے واپس بھی لے لیتا. ہاں آپ دیکھیں کہ ہر روز کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسی خبر آپ سنتے ہیں کہ کس کا عروج زوال میں بدل گیا. کبھی کوئی قوم ہوتی ہے یا کوئی افراد ہوتے ہیں یا حکومتیں ہوتی، مسلسل یہ تبدیلیاں دنیا میں ہوتی رہتی. کسی کو اقتدار مل رہا ہے اور کسی کے اوپر زوال آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ اصل بادشاہت اور بڑائی صرف اللہ کے لیے. باقی دنیا میں جتنے بھی بڑے آئے سب کو معزول ہونا پڑا. معزول ہونا کا کیا مطلب؟ اس حکومت یا اقتدار یا عہدے کو چھوڑنا پڑا. کوئی قبر میں ساتھ لے کے نہیں جا سکا. عربی کا ایک شعر ہے، وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً جب تم قبروں کی طرف کوئی جنازہ لے کر جاؤ، اٹھایا ہوا ہو تم نے، فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولٌ تو جان لو کہ اس کے بعد تمہاری باری ہے، تم بھی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. وَإِذَا وُلِّيتَ أُمُورَ قَوْمٍ مُدَّةً اور اگر تم حکمران بنائے جاؤ یا سپرد کیے جاؤ کسی قوم کے امور کو ایک مدت تک، یعنی کوئی عہدہ تمہیں ملا رہا ایک مدت تک، فَعْلَمْ بِأَنَّكَ عَنْهُمْ مَعْزُولٌ تو جان لو کہ کچھ ہی عرصے کے بعد یہاں سے تم معزول ہو جاؤ گے. لوگ کسی بھی عہدے یا نام اور کسی بھی اقتدار یا اتھارٹی کو پا کر کس قدر خوش ہوتے ہیں اور کتنے بگڑتے ہیں اور کتنے اپنے آپ کو معلوم نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں. اور یہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن یہ چھوڑنا بھی ہے. وہ اقتدار کا نشہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس کا انجام بھول جاتا ہے. ایک دن یہ سب چلا جائے گا میرے ہاتھ سے. لیکن جو لوگ یہ سبق یاد رکھتے ہیں کہ جو اتھارٹی یا جو عہدہ دیا گیا مجھے یہ جانے والا اور اس کا حساب ہوگا، تو وہ کبھی بھی اس کو انجوائے نہیں کر سکتے. وہ کبھی بھی اس کے ذریعے اور اس کی وجہ سے بڑے نہیں بنتے، نہ فخر کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی آپ نے دیکھا کہ جو خلیفہ بنائے گئے ہوں تو خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنی کوئی شان و شوکت بڑھائی ہو؟ وہ پہلے ان سے بھی زیادہ عاجز ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ انہوں نے یہ سب چھوڑنا ہے. تو انہوں نے اس وقت سے فائدہ اٹھایا، جتنا وقت ان کو ملا اس میں انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بھلائی کے کام کی، اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی کسی بھی معاملے میں. تو یہ فرق ہوتا ہے آخرت کو ماننے والے حکمرانوں میں اور بھول جانے والوں میں. تو اے لوگوں جو صرف اس لیے دین کی بات نہیں مانتے، قرآن کی طرف نہیں آتے کہ تم سمجھتے تمہاری دنیاوی شان و شوکت چلی جائے گی، تو یاد رکھو یہ ویسے بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ اس نے چلے ہی جانا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بہرحال بنی اسرائیل سے جو مذہبی سیادت تھی وہ لے لی گئی تھی، اور ان کو غصہ بھی اسی بات پہ تھا، حسد بھی اسی بات پہ تھا، تکلیف بھی اسی بات پہ تھی کہ آخری پیغمبر ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا، وہ عربوں میں سے کیوں آ گیا، امیین میں سے کیوں آ گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک خاص شرف ایک خاص خاندان کے اندر ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے. کتنے ہی خاندان آئے بادشاہوں کے اور دنیا میں اور بھی چیزوں کے لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو بعض لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ تو ہمارے ہی خاندان کا کام تھا، کسی اور خاندان نے لیا کیوں. خاص طور پہ قبائلی نظام میں عربوں کے ہاں آپ دیکھیں، ابو جہل سے کسی نے چھپ کے پوچھا کہ تم نہیں سمجھتے کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ سب ٹھیک کہتے ہیں؟ وہ مانتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، سچ ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا قریش کا، ان کے پاس خانہ کعبہ کی ولایت بھی ہے، یعنی صدانت بھی ہے اور سقایت بھی ہے اور بھی کچھ چیزیں تھی. تو اب اگر نبوت بھی ان کے پاس ہی چلی جائے تو پھر ہمارے لیے کیا بچا؟ تو میں کبھی بھی نہیں مانوں گا، کیونکہ یہ نبوت ہماری لینیج میں نہیں آئی، دوسرے قصے میں آ گئی. ابو جہل کا بھی وہی مسئلہ تھا جو یہود کا مسئلہ تھا. ان کو مسئلہ تھا بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا، اور یہاں بنی اسماعیل کے اندر جھگڑا تھا کہ یہ ہمارے خاندان میں سے کیوں نہیں، دوسرے میں سے کیوں آیا. یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک انا کا مسئلہ رہا ہے. اسی لیے یہ جو لوگ بہت سا فخر کرتے رہتے ہیں نا اپنے خاندانی ناموں پہ اور ذاتوں پہ اور معلوم نہیں کس کس چیز پہ، حالانکہ سب آدم کی اولاد ہے. آپ کی ذات کچھ بھی ہو، آپ ہیں تو آدم کے بچے. اگر آپ کے باپ دادا کو کوئی نام تھا یا وہ بڑی چیز تھا کوئی، تو آپ کو تو کچھ حصہ نہیں ملے گا اس میں سے. لیکن یہ دھوکہ ہے جو انسانوں کو لگ جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ کوئی چیز مل گئی ہے تو بس اب یہ ذاتی ملکیت ہو گئی ہے. نہیں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے.
عزت کیا ہے؟ قوت، غلبہ، اقتدار، دوسروں کے مقابلے میں برتری. کس کو دیتا ہے؟ من تشاء، جسے تو چاہتا ہے، تو فیصلہ کرتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے. جس کو چاہتا ہے نیچا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اونچا کر دیتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے، ساری بھلائیوں اور ساری خیر کا مالک تو ہی ہے. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے، پہلے تو علم کی بات تھی نا کہ اللہ ہی کے پاس علم ہے اور وہی سے ملتا ہے، تو اسی طرح باقی بھی جو نعمتیں ہیں، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، سورۃ نحل. تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ دراصل کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. لیکن عموماً ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. اگر خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تو کیا شر بھی اللہ کے ہاتھ میں؟ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے. لیکن اللہ نے کیا پیدا کیا؟ انسانوں کو یا اور مخلوقات کو، اور ان کے اندر شر رکھا، اور اس کے اندر بھی ایک خیر ہے. کیسے؟ مثلا سانپ ڈستا ہے، اس میں کیا خیر ہے؟ اپنے ڈیفینس کے لیے. آپ دیکھیے کہ بہت سی چیزیں اگر انسان کے لیے دنیا میں خوف دلانے والی نہ ہو تو انسان معلوم نہیں اکڑ اکڑ کے کہاں پہنچ جائے. اتنی کمزوریاں اور اتنی مشکلات ہوتے ہوئے بھی اس کی اکڑ ختم نہیں ہوتی. تو اگر یہ اس میں سے کوئی چیز، یہ سب امتحان کے لیے، یہ جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں ہیں نا زمین پر، یہ ہمارے امتحان کے لیے. اللہ حکم دیتا تو نہ کاٹتا، وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو کسی بھی چیز کے اندر اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہے، مثلا پھول کے ساتھ کانٹے ہیں، تو اس میں بھی ایک حکمت ہے. ہر چیز کے اندر ایک حکمت ہے اور اس کا فائدہ ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پہ قادر ہے. اگر اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو پھر عزت کس سے مانگنی چاہیے؟ بندوں سے؟ اللہ سے مانگنی چاہیے. خیر کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے. ہمیں اپنے سارے امور کس کے سپرد کر دینے چاہیے؟ اللہ کے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عزت کا سبب بھی بنتی، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ذلت کا سبب بنتی. سب سے پہلی چیز جو عزت کا سبب بنتی ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. ایمان قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے، سارے مومنوں کے لیے. سورۃ المنافقون آیت 8. تو خواہ کوئی دنیا میں وقتی طور پر بہت بڑا عہدہ رکھتا ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں تو اللہ کے نزدیک اس کے مقابلے میں ایک غریب ترین مومن کی عزت زیادہ ہے. دنیاوی شان و شوکت کی وجہ سے اگر کسی کو بہت بھی نیم فیم ملی اور بہت بڑی عزت بھی ملی، لیکن اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی بھی قدر نہیں. یہ ابھی سمجھ کے نہیں آئی بات. لیکن بلال حبشی جن کا نہ کوئی گھر بار ہے اور نہ ہی کوئی دنیاوی عہدہ اور رتبہ ہے، لیکن ایمان کی وجہ سے ان کی عزت کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا بلال کو جنت میں، اور ان کے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی. تو آ کے پوچھا کہ بلال تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہیں جنت میں اپنے آگے آگے چلتے دیکھا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی نہیں اور آخرت میں اتنا بڑا مقام، عزت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایسی عزت کی جگہ پہ دیکھ رہے ہیں. اس سے بڑی کوئی عزت ہوگی؟ کس بنا پہ تھی یہ عزت؟ ایمان کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس فتح ہوا اور وہاں پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پانی آ گیا، تو حضرت عمر نے اپنے موزے اور جوتے اتار کے پانی میں داخل ہو گئے. تو آگے حضرت ابو عبیدہ ملے تو انہوں نے کہا کہ آج تو آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ جس سے ہماری بہت عزت بنی ہے. تو انہوں نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ ہماری عزت صرف اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے، ہم کچھ بھی نہ تھے، ہمیں عزت صرف دین میں دی ہے. اللہ کے نزدیک عزت کا معیار ایمان ہے، تقوی ہے، دنیاوی بہادری کے کام نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ عزت کے کیا معیار بن چکے ہیں دنیا میں. طرح طرح کی ریسیں ہوتی ہیں، گیمز ہوتی ہیں، الٹی سیدھی کلا بازیاں لگتی ہیں،
لوگ الٹے سیدھے کام کرتے ہیں, گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھواتے ہیں, کوئی لمبے لمبے ناخن رکھے اور کوئی لمبے لمبے بال رکھے. عزت کی. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کتاب میں جس کا نام آ گیا چاہے الٹا لٹکا رہے اور نام لکھوا لے تو وہ عزت والا ہے. یہ کہاں کی عزت ہے؟ یہ کوئی عزت نہیں. کس کو آتے ہیں وہ سارے نام جو اس کتاب میں لکھے ہوں؟ کسی کو بھی یاد نہیں. دنیاوی اعتبار سے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے ریکارڈ توڑ دیا اور آپ نے بہت شہرت حاصل کر لی, لیکن اللہ کیا کیا ویلیو اس کی. دنیا میں بھی کچھ نہیں ہے اور آخرت میں تو ویسے ہی وہ کتاب ایک طرف رکھ دی جائے گی, اس کی بنا پہ کسی کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ کس کس کا اس میں نام ہے وہ جب جنت میں چلے جائیں. اگر اتنی محنت اور اتنی تکلیف اٹھاتے وہ آخرت کے لیے تو کہیں بہتر تھا. تو بات یہ ہے کہ عزت کے اسباب میں سب سے بڑا سبب ایمان ہے, پھر تقویٰ ہے, خدا خوفی ہے. دنیاوی عہدے اور دنیاوی رتبے اور مقام اور نام اور شہرت یہ سب وقتی باتیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی حکمرانوں کو لوگ نعرے لگا لگا کے پہلے عزت بخشتے ہیں, پر انہیں کو نعرے لگا کے ذلیل کرتے ہیں. یہ حال ہے دنیا کے چاہنے والوں کا. اسی طرح کچھ اسباب ذلت بھی ہیں, جیسے عزت کے اسباب اسی طرح ذلت کے اسباب بھی ہوتے ہیں کچھ. سب سے بڑا سبب انسان کا اپنے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہونا, عجب کہ میں بڑی چیز ہوں, خود کو 30 مار خان سمجھنا. حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے جائز نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے, مومن خود کو ذلیل نہ کرے. پوچھا گیا وہ کیسے کوئی اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ کہا کہ ایسے کاموں میں ہاتھ ڈالے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. تو کیا کرے گا؟ مثلاً اگر کہیں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس کی طرف کوئی نہیں بڑھ رہا اور آپ بہادر بنتے ہیں کہ جی میں یہ کر کے دکھاتا ہوں, اور جا کے وہاں پٹ کے جاتے ہیں, تو یہ خود کو ذلیل کرنے والی بات ہے نا. پہلے دیکھیں کہ آپ اس کے قابل ہیں یا نہیں. یہ نہیں کہ آپ ایسا کام شروع کر دیں کہ جس کو آپ نبھا ہی نہ سکیں. ہاں جب نبھائے نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بے عزتی نہیں ہوگی. اگر کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے, اللہ کو راضی کرے. اور اگر کوئی ذلت سے بچنا چاہتا ہے تو دنیاوی بڑائی کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرے, بلکہ اس کے برعکس سوچ سمجھ کے زندگی بسر کرے. تو خلاصہ یہی ہے کہ ہر کام کا اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. لہذا دنیا میں اگر آپ کو کوئی ذلیل بھی کرے تو کبھی نہ ڈرے, نہ کبھی غمگین ہو, نہ کوئی پریشان ہو اس بات پہ کہ فلاں نے میری بےزتی کر دی, اب پتہ نہیں کیا بن جائے گا. کچھ لوگ اس پہ بہت پریشان رہتے ہیں نا, اگر کوئی انہیں برا بلا کہہ دے تو وہ آپ کے ساتھ بہت محسوس کرتے ہیں میں اتنا عزت دار ہوں, میں کوئی ایسی گئی گزری چیز ہوں, فلاں نے مجھے ایسے کہا کیوں. پھر اس کے خلاف بولتے رہتے ہیں اور ایسی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں, اور بعض اوقات عزت کے حصول میں اور ذلیل ہوتے ہیں, غمگین بھی رہتے ہیں, کچھ کرتے نہیں, پھر اندر ہی اندر بھڑکے رہتے ہیں. بے عزتی کا احساس چین نہیں لینے دیتا. کبھی بھی ایسا ہو, کوئی بھی ذلیل کرے, کوئی بھی آپ کو آپ کی ناقدری کرے, آپ کے مقام کو نہ پہچانے, تو اللہ کی طرف رجوع کرے اور یہی دعا پڑھے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کسی کے ہاتھ میں نہیں میری عزت, بیدک الخیر. بعض لوگ ہوتے ہیں نا بلیک میلر ہوتے ہیں نا, کیا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ دھمکیاں دیتے ہیں, اگر یہ نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا, وہ نہ کیا تو ایسا کر دوں, پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی کے ہاتھ میں نہیں عزت ہماری. ہمیں اللہ کا ڈر سے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے اللہ کی نافرمانی کا, لیکن کبھی کوئی ایسی دھمکی دے تو اس پہ ڈرنا نہیں چاہیے, کیونکہ ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. بس انسان کا امتحان ہوتا ہے وقتی طور پر, اور ہر طوفان گزر جاتا ہے, ہر طوفان گزر جاتا ہے. پھر اللہ کی قدرت کی بات کہ کس طرح اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ, دیکھو وہ کیا کچھ کر سکتا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل, تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں. اب رات کیا ہے؟ مثلا آپ سمجھو کہ ذلت کی نشانی اندھیرا ہے نا, ڈارکنس یا غم کی نشانی. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ رات کا کچھ حصہ وہ دن میں شامل ہو جاتا ہے, جیسے آج کل سمر میں رات کم ہو گئی ہے نا. اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تولج اللیل فی النہار, اب وہ رات والا پورشن دن کا حصہ بنا دیا. اب اس کو سورج چمک رہا ہوتا ہے, اور یہ چینج ہوتا رہتا ہے نا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ رات ہی رہے یا ہمیشہ دن ہی رہے. تولج اللیل فی النہار, تو داخل کر دیتا ہے رات کو دن میں, نہیں رات کا کچھ حصہ دن بنا دیتا ہے. دنیا میں یہ تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں. وہ تولج النہار فی اللیل, اور بعض اوقات اس کے برعکس ہوتا ہے, مختلف جگہوں کے مختلف وقت وہ کس کا حصہ بن جائے گا؟ رات کا حصہ بن جائے گا. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. یہ کس چیز کو سمبلائز کرتا ہے؟ آج جو عزت والے ہیں وہ کل کو ذلیل ہو سکتے ہیں, اور آج جن کو لوگ حقیر ذلیل سمجھتے ہیں کل عزت والے بنے گے. اور وہ ایسے ہی مکہ کے وہ مسلمان جن کو
اتنا ستایا گیا کہ شیب ابی طالب میں 3 سال بند کر دیا گیا, سوشل بائیکاٹ کیا گیا, جسمانی تکلیفیں دی گئی, ہر طرح سے رگیدا گیا, کھینچا گیا, ذلیل کیا گیا. کل کو وہ کیا ہوا؟ سارے ان کے دشمن ختم ہوئے. جنگ بدر میں بڑے بڑے سردار ذلیل ہوئے. اللہ نے مومنوں کو کامیابی دی, جس کا آپ نے پیچھے ابھی اسی سورت کے شروع میں حصہ پڑھا. قد کان لکم آیۃ, تمہارے لیے نشانی ہے, فی فئتین التقطا, 2 گروہوں میں جو باہم ملے تھے. میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ تجلیات نبوت سے جنگ بدر پڑھیں, کیونکہ میں جنگ بدر کوٹ کروں گی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. تو آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں ساری ایلیٹ ختم ہو گئی تھی ان کی, تم ذلیل ہو گئے. کس طرح پھر ہوا؟ حالات پورے بدل گئے. وہ جو رات تھی وہ دن میں بدل گئی مسلمانوں کے لیے, اور یہ اکثر ہوتا رہتا ہے. دن رات بدلتے ہیں, موسم بدلتے ہیں. تولج اللیل فی النہار یتولج النہار فی اللیل. اور کیا یہ کسی انسان کے بس میں ہے کہ وہ یہ کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت اور طاقت کی نشانی ہے. تو جو رب رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کر سکتا ہے, وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ عزت والے کو ذلیل کر دے اور ذلت والے کو عزیز کر دے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ, اور تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے. حی جو ہے حیات سے ہے, پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. حیات 2 طرح کی, ایک حسی اور ایک مانوی. حسی حیات کیا ہے؟ جیسے جسم کے اندر روح کا ہونا. اور میت کیا ہے؟ موت. موت بھی 2 طرح کی ہوتی, ایک حسی ہوتی ہے اور ایک مانوی ہوتی. بہت سے لوگ حسی طور پر مر جاتے ہیں لیکن ان کا نام زندہ رہتا ہے, وہ مانوی حیات رکھتے ہیں. اور بہت سے لوگ حسی طور پر زندہ ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مردہ ہوتے ہیں. تو فرمایا تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے. اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ حسی اعتبار سے لیں تو جیسے تخرج الحی من المیت, میت کیا ہے؟ بیج, گٹلی وغیرہ, اس سے کیا ہوتا ہے؟ زندہ پودا نکل آتا ہے. انڈا کیا ہے؟ رکھا رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. میت, اس سے بچہ, جیسے مرغی کا انڈے سے بچہ زندہ نکل آتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی کہ کیسے وہ روح ڈالتا ہے. یہ حصی زندگی اور موت ہے. اور اسی طرح مانوی اعتبار سے مومن زندہ ہے اور کافر مردہ ہے, کیونکہ اس کا دل مردہ ہے. تو جس کو ایمان مل جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے, اور جس کو ایمان چلا جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے, وہ بھی مردہ ہے. ایمان بھی موت ہے. اسی طرح علم زندگی ہے, جہالت موت ہے. جس کو علم مل جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کا مثلاً علم ملنے کے بعد وہ سب کچھ بھول جائے تو اس بیچارے کا حال کیا ہوتا ہے؟ کسی کا حادثہ چلا جائے تو وہ مردہ برابر, کوئی اس کی لائف نہیں ہوتی. الزائمرز کے جو مریض ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے, تب کتنی تکلیف دہ زندگی ہوتی, بظاہر صحت مند لیکن جاننے کے بعد کچھ نہیں جانتا, گویا زندہ لاش ہے جو چل پھر رہی. جو ان کے کانشیس لائف تھی اس کا ہوتا ہے اس کے بعد نہیں. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ حصی زندگی اور موت کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن جو مانوی موت اور زندگی ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے. سورۃ الانعام 122, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ, کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی. یعنی پہلے وہ کفر کی حالت میں تھا, ہم نے اس کو ایمان بخشا. تو ایمان زندگی بخشتا ہے. اور اسی طرح علم, جیسے مردہ زمین کے اوپر پانی پڑتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے, اسی طرح مردہ دلوں کے اوپر جب علم کی بارش ہوتی ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں. اور علم اور ایمان جب ملتے ہیں تو طاقتور چیز بن جاتے ہیں, چاہے جسمانی طور پر نہ بھی طاقتور ہو. تو بہرحال بنیادی طور پر اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ وہ اتنی بڑی تبدیلی کرتا ہے. وہ تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی, اور یحیی و یمیت, یہ قوت صرف اللہ کے پاس ہے, کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا. زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. جسے وہ رکھے اسے کون چکھے. وترزق من تشاء بغیر حساب, اور تو رزق دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے بے حساب. تو پھر عزت زندگی کے علاوہ رزق کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ. سورۃ طلاق میں آتا ہے یرزقہ من حیث لا یحتسب. اب یہ جو بغیر حساب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا معنی ہے بغیر عوض معاوضے کے, فری. ٹھیک ہے نا, بے حساب. کیونکہ جس چیز کی پیمنٹ ہوتی ہے وہ گنی جاتی, اور جو فری ہوتی ہے وہ بغیر حساب کی ہوتی, کیونکہ معاوضے کے لیے حساب ہوتا ہے نا. اچھا کتنی خریدی, کتنی لی. من لا یرید العوض لا یحاسب, جو معاوضہ نہیں چاہتا اس کا حساب بھی نہیں ہوتا. مثلا آپ اگر کہیں جاب کرتے ہیں آن پیمنٹ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گھنٹے گنتے ہیں,
اور اگر آپ والنٹریلی کوئی کام کرتے ہیں تو آپ اوپر نیچے بھیجے تو آپ کو نہیں ہوتا, کبھی نہیں بھی جاتے اور کبھی زیادہ کام کراتے, تو حساب کتاب تو کوئی نہیں ہوتا. اللہ کہ کوئی ٹائم فکس کر دے ایک الگ بات ہے, مگر اس کا حساب رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ کوئی معاوضہ تو لینا نہیں, فکر ہی نہیں ہوتی. تو بے حساب کا کیا مطلب ہے؟ بغیر عوض. تو پھر کرنا کیا چاہیے عزت کے معاملے میں, زندگی کے معاملے میں, رزق کے معاملے میں؟ کس کی طرف رجوع ہونا چاہیے؟ اللہ کی طرف. بہت سے لوگ دین کی طرف نہیں آتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی عزت یا رزق یا شان و شوکت میں کمی ہو جائے گی. تو یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کے ہاتھ میں. ڈرتے ہیں نا بہت سے لوگ قرآن پڑھنے سے, دین پڑھنے سے, کہ پھر کیا ہوگا, نہیں رزق میں کمی ہو جائے گی. پھر اگر ہم نماز پڑھیں تو جاب کے وہ پیسے کم ہو جائیں گے, وہ گھنٹے ملیں گے نہیں, پیڈ نہیں ہوں گے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس پیمنٹ کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں, اور نماز چھوڑتے ہیں تو جو رزق ہوتا ہے اس میں بھی کوئی برکت نہیں ہوتی, پریشانیاں ختم ہی نہیں ہوتی, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی دل کی حرص نہیں ختم ہوتی. پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین. اب یہ عزت حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات لوگ عجیب عجیب کام کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے, اپنی کمیونٹی کو چھوڑ کر دوسروں کے الائے بن جاتے ہیں. فرمایا مومن کافروں کو اولیاء نہ بنائیں, اپنا پروٹیکٹر نہ سمجھے. من دون المؤمنین, مومنوں کو چھوڑ کر. جیسے حاطب بن ابی بلتہ ایک صحابی تھے, ان کے بال بچے مکہ میں تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو انہوں نے خفیہ ایک خط لکھ دیا مکہ والوں کو, مکہ کے سرداروں کو. کس لیے؟ کیونکہ ان کے بیوی بچے وہاں پر تھے کہ مکہ پہ اگر کوئی لشکر کشی ہوتی ہے تو باقی لوگ تو اپنے آپ کو ایک دوسرے سے مل کے دفاع کریں گے, تو میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. تو شاید اس کے وجہ میری فیملی کو پروٹیکشن مل جائے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, مومنوں کو چھوڑ کر تم ان کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے, ان سے پروٹیکشن نہیں لے سکتے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اور جو ایسا کرے گا, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, تو وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں کسی بھی چیز میں, یعنی اللہ اس سے بری ذمہ ہے, اللہ اس سے راضی نہیں. اب اس کی کیا وجہ ہے, کیوں کہا گیا کہ ایسا مت کرو؟ کیونکہ انسان جس سے مدد لیتا ہے, جس کا کھاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے, اسی کا وفادار بن جاتا ہے, اسی کے دین پر ہو جاتا ہے, یا نہیں؟ تو یہ دراصل ایمان کی حفاظت کے لیے کہا گیا ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو ایسا کرے گا, مومنوں کو چھوڑ کر غیر مومنوں کو اولیاء بنائے گا, معین و مددگار اور حمایتی بنائے گا, تو پھر وہ اللہ کی حمایت سے باہر آ جائے گا. الا, مگر یہ کہ ان تتقوا منہم تقات, تم ڈرو ان سے ڈرنا. یعنی اگر دین کے معاملے میں کوئی ڈر ہو تو بظاہر تعلق رکھ سکتے ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنے آپ سے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے کہ بندوں کی دوستی میں اللہ کو نہ بھول جانا, ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوگی. بعض اوقات دنیاوی فائدوں کی خاطر لوگ کیا کرتے ہیں, دین چھوڑ کر, دین والوں کو چھوڑ کر دوسری طرف پلٹ جاتے ہیں کہ ان سے ان کو زیادہ بہتر مدد ملے گی دنیا سنوارنے میں. اور پورے اپنا یہ جو ماحول ہے اور جو کلچر ہے اور جو ایک ایمان کی شناخت ہے وہ سب کی سب چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ ہے کہ اگر ویسے نظر نہیں آئیں گے یا ویسے کام نہیں کریں گے تو پھر ہمیں پروٹیکشن نہیں ملے گی. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کی خاطر دین مت بیچو, دنیاوی فائدوں کے لیے دین کو قربان مت کرو, کیونکہ دنیا تو ختم ہو جانے والی اور دین باقی رہنے والا ہے, اور یوم الدین کو حساب دینا ہوگا. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے. یعنی واپسی کس کی طرف؟ اللہ کے پاس جانا ہے, بندوں کے پاس نہیں رہنا کہ جن سے آج تم پروٹیکشن لے رہے ہو وہ کل بھی تمہیں بخشوا دیں گے, یہ تمہاری مدد کریں گے, یہ تمہارا ساتھ دیں گے. نہیں, کوئی ساتھ نہیں دے گا. اب یہاں ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں نان مسلمز کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھنے سے منع کر رہے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا رہا. تعلق کے لیولز ہوتے ہیں, درجے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مواسات کا تعلق, مواسات ہوتا ہے کسی کی ہمدردی, جیسے انسانی ہمدردی ہے تو اس سے بڑی ذمہ ہے کہ کوئی مسلمان ہے کہ کافر ہے, سب کی انسانی ہمدردی کی جائے گی, خیر خواہی, نفع رسانی, ہر ایک کو فائدہ پہنچانا, یہ سب کے ساتھ جائز ہے, خواہ کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو. دوسرا ہے مدارات, یہ ہوتا ہے خاطر مدارت ہوتی ہے نا. اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی نان مسلم آئے گا تو آپ کیا کریں گے, سب چائے پانی نہیں پوچھیں گے, پوچھیں گے. یہ ظاہری خوش اخلاقی کا نام ہے, خاطر مدارت کرنا. چاہے کوئی مسلمان ہے یا نان مسلم ہے, کوئی بھی اس کے ساتھ کیا کرے کہ اگر آپ کہیں اکٹھے ہیں کسی جگہ پر تو آپ اس سے اچھا برتاؤ کریں, اس کی مہمان نوازی کریں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کی اچھی مہمان نوازی کرتے تھے؟ کوئی واقعہ یاد ہے؟
یا تو بہت مشہور کہانی ہے کہ ایک یہودی آپ کے ہاں آ کر رہا رات کو, آپ نے اسے کھانا کھلایا, اس نے اتنا کھانا کھایا کہ اس کا پیٹ خراب ہو گیا اور بستر خراب کر کے چلا گیا, لیکن ساتھ ہی اپنے ذرا بھی بھول گیا. تو واپس جب آیا لینے کے لیے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس کا بستر صاف کر رہے ہیں, تو بہت متاثر ہو, مسلمان ہو گیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, آپ نے اسے ڈانٹا نہیں اور اس کو پکڑا نہیں, یہ نہیں کہا کہ تم کیا کر کے چلے گئے, پھر چوروں کی طرح بھاگ گئے, کچھ بھی نہیں کہا. تو اس کو بولتے ہیں مدارات. اور بہت ساری مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نان مسلمس کے ساتھ اچھے سلوک اور تعلقات کی. مواسات بھی ہے, مدارات بھی ہے. پھر معاملات ہے. معاملات کیا ہے؟ تجارت, خرید و فروخت, لین دین, کوئی منع نہیں ہے اس میں, قرض کا لین دین. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کے اوپر کس کا قرض تھا؟ ایک یہودی کا تھا. آپ نے گروی رکھی ہوئی تھی اپنی زرہ, جس کے بس کچھ جو وغیرہ لیے ہوئے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخر تک آپ ان کے ساتھ معاملات کرتے رہے ہیں, قرض کا لین دین, خرید و فروخت, تجارت, سارے معاملات چلتے رہے. اور ایک ہے موالات, یہ جو آخری درجہ ہے. موالات کا معنی ہے ان کے کفر پہ راضی ہونا, غلط کاموں میں تعاون کرنا, ان پر اعتماد اور بھروسہ کر لینا دین کے معاملے میں کہ ہمارے دین کو نقصان نہیں دیں گے. قلبی محبت اور گہری دوستی, یعنی ایسی دوستی جو آپ کے دین پر اثر انداز ہو جائے. جیسے بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے گہرے ان کے تعلقات ہوتے ہیں کہ پھر مل کے چرچ جانے لگتے ہیں, ان کی عبادت گاہوں میں, پھر آہستہ آہستہ ان کے طریقے اختیار کرنے لگتے ہیں. پھر ویسے ہی سلام, ویسے ہی مسلمانوں اور نان مسلم کو فرق ہی نہیں لگتا, ان کے سٹائل, اٹھنے بیٹھنے, ادب آداب, مینرز, ہر چیز اچھی بنا کیوں ہو. بات یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس یہ اللہ کی کتاب ہے, ہمارا فرض ہے ہم ان تک پہنچائیں, اور اگر ہم انہیں کو کاپی کرنے لگے تو ان بیچاروں کو کیا پہنچے گا. اس طرح دراصل ہم ان سے دوستی نہیں کر رہے, ان کی بھی دشمنی کر رہے ہیں. جہاں اپنا ایمان جائے گا وہاں ان کو ایمان کی دعوت کب دیں گے. یعنی بعض لوگ اس کو بڑے نیگیٹو رنگ میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم نان مسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھو. تو یہ مس انڈرسٹینڈنگ, آپ سب کو اس کا مفہوم اچھی طرح پتا ہونا چاہیے. ایسی دوستی سے منع کیا گیا کہ جس سے آپ اپنے دین کو بھول جائیں یا اپنے دین کا نقصان کر بیٹھے. اور اپنے دین کا نقصان کرنا کیوں منع ہے؟ کیونکہ آپ کو اپنا دین صرف خود اپنے لیے نہیں, ان تک بھی پہنچانے کے لیے. تو آپ ایسا نہیں کر سکیں گے. انشاءاللہ آگے بھی اس طرح کی آیات آئیں گی جس سے مزید مفہوم واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کی بہت سی مثالیں غیر مسلموں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی. مثلا مکہ میں جب قحط پڑا تھا, حالانکہ انہوں نے آپ کو نکالا تھا, لیکن آپ نے ان کے لیے غلہ بھیجا. مکہ فتح ہوا تو سب کو معاف کر دیا. جنگ بدر میں جو قیدی ہاتھ آئے تھے تو مسلمان کیسا سلوک کرتے تھے ان سے؟ خود بھوکے رہ کے ان کو کھلاتے تھے, خود معمولی چیز کھاتے تھے, ان کو اعلیٰ اور افضل چیز دیتے تھے. کیسے کیسے ہمدردی اور بہترین طریقے سے سلوک کیا گیا ہے. پھر اسی طرح حضرت عمر نے نان مسلم محتاج لوگوں کو بیت المال سے وظیفے دیے, بوڑھے لوگوں کو اور کمزوروں کو اور بچوں کو اور سب کو. تو یہ بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہے جو کریٹ کی گئی ہے اور نفرتیں پھیلائی گئی ہیں. تو بی اویئر. قل کہہ دیجئے ان تخفوا, اگر تم چھپاؤ گے, ما فی صدورکم, جو تمہارے دلوں میں. اچھا اب یہ ہے کہ اب یہ حکم پڑھ لیا. اب چونکہ موالات اور گہری دوستی اور محبت کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرا دھیان کرنا, دل میری نظر میں ہے تمہارے, مجھ سے نہیں کچھ چھپا سکتے. قل ان تخفوا, کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے, ما فی صدورکم, جو تمہارے دلوں میں ہے. یعنی خیر, شر, عداوت, محبت, اور صدور اس لیے کہ دل صدر میں ہے. اور تبدوہ, یا اسے ظاہر کرو گے اپنی باتوں میں یا عمل میں. یعلمہ اللہ, جانتا ہے اس کو اللہ. اللہ کو سب معلوم ہے, اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورۃ البقرہ 284 میں آپ نے پڑھا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. آل عمران کے شروع میں پڑھا آیت 5 میں ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے, اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. لہٰذا ہمیں صرف اپنے ظاہر کی نہیں, دلوں کی بھی اصلاح کرنی ہے, کیونکہ صرف وہ ہماری ظاہری عیب نہیں دیکھتا, وہ اندر بھی دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یحذرکم اللہ نفسہ, اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. ایک اور بات یہاں یہ پتہ چلتی ہے کہ دل جو ہے ان کا ہماری زندگی میں بہت اہم کردار ہے. سورۃ الحج 46 میں آتا ہے فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ایسا نہیں کہ آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں, بلکہ وہ دل ہیں جو سینوں میں اندھے ہوتے ہیں. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دل صرف گوشت کا ٹکڑا نہیں جو خون صاف کرتا ہے یا سارے جسم کو بلڈ پہنچاتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہنے لگے نا کہ اصل چیز ہے برین اور عقل اور دماغ سب وہیں پر ہی ہے, یعنی وہی سوچ کا سارا پروسیس ہوتا ہے. لیکن ہمارے دین میں قرآن میں کیا بتایا گیا ہے
کہ فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. صرف قلب بھی نہیں کہا کہ کوئی کہے نہیں قلب سے مراد دماغ ہے، برین ہے، نہیں، القلوب التي في الصدور، جو سینے کے اندر چیز ہے وہ دیکھتا بھی ہے، وہ اندھا بھی ہوتا ہے، یعنی جو بصیرت کی نگاہ ہے وہ اندر سے ہے. اور اب ریسنٹلی میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جو دماغ کے اندر نیورونز ہیں اس کا کچھ حصہ دل میں بھی ٹریس کیا گیا ہے، اور جب ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے تو ایسے تجربات اور مشاہدات بھی ہوئے ہیں کہ جس کا ہارٹ ڈالا گیا دوسرے بندے کے اندر، اس کی سوچ اور اس کے خیالات اور اس کی پسند ناپسند بھی تبدیل ہو گئی. اور جب پتا چلا کہ یہ کیا تبدیلی اچانک آئی، اور بعض اوقات حافظے پہ بھی اثر پڑا، یا ویسی باتیں کرنے لگے، یا ویسی چیزیں چاہنے لگے، یا نفرت کرنے لگے، کیونکہ جس کا دل تھا وہ اس سے لے لیا وہ سب کچھ. یعنی مرنے کے بعد بھی دلوں کے اندر وہ چیزیں محفوظ رہتی، محبتیں نفرتیں تک وہاں پر پرنٹ رہتی. تو جس چیز کی محبت لے کے مریں گے اسی کے لے کے اٹھیں گے. یہ پورا آرٹیکل کسی نے مجھے بھیجا تھا ود ریفرنس کے، اور نام لکھے ہوئے تو اس میں کہ فلاں کا دل اس میں ڈالا گیا تو اس پہ یہ گزری تو یہ ہوا، تو وہ بہت اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کافی. بہرحال یہ بات اب کہنا کہ صرف دماغ ہی سب کچھ ہے یہ غلط ہے، دل بھی ہے. اور ایک صورت میں آتا ہے نا قیامت کے دن کیا ہوگا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں میں ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، وہ نکال لیا جائے گا. تو سینوں میں کیا ہے، دل، یعنی دلوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ سامنے لے آئیں گے. تو دلوں کی حفاظت کیجیے. دل میں کیا رکھا ہوا ہے، نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، صاف کرتے رہا کریں، کیونکہ اسی کے ساتھ مریں گے اور اسی کے ساتھ اٹھیں گے، وہ کسی اور کا نہیں ڈال دیا جائے گا ہمارے اندر. اپنی محبتوں اور نفرتوں کا بھی جائزہ لیں، کس سے بغض ہے، کس سے محبت ہے، کیونکہ محبت بھی دل میں ہوتی ہے نا. تو ایسا نہ ہو کسی غلط چیز کی محبت لے کے مرے. حدیث میں اسی لیے آتا ہے کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھی اس نے اپنا ایمان مکمل کیا. تو بلا وجہ کے تعصبات اور بلا وجہ کی نفرتیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھ کے لمبا کرنا اور دوسروں کو معاف نہ کرنا، یہ سب چیزیں نقصان دہ ہیں. یہ ساری آیتیں ہم کو کیا بتاتی ہیں کہ صرف ظاہر کی صفائی نہیں، اندر کی صفائی بھی رکھو. اور جب انسان کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا، تو آیتوں کے آخر میں آتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر. یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، وہ قادر ہے، وہ کر سکتا ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوم، جس دن، یہ یوم کیا ہے، ظرف زمان ہے، یعنی اذکر یوم، اس دن کو یاد کرو، تجد، پائے گا، کل نفس، ہر نفس، ہر شخص پائے گا، کیا پائے گا اس دن، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، من خیر، خیر میں سے، کیا پائے گا، محضرا، حاضر. ہر شخص اپنی نیکیوں کو سامنے حاضر پائے گا، یعنی سامنے ڈیر لگا ہوگا یہ جو کچھ کر رہا ہے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ ایک فزیکل فارم اختیار کریں گی. ٹھیک ہے، ان کو ایک فارم دی جائے گی، کیونکہ میزان کا جو لفظ ہے نا وزن، تو وزن کس چیز کا ہوتا ہے، کسی فزیکل چیز کا. تو اس سے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں ہیں فزیکل شیپ اختیار کریں گی، پھر ان کا وزن ہوگا، پھر وہ تولی جائیں گی. والوزن یومئذ الحق، تو نیکیاں سامنے رکھی جائیں گی. جی ہاں، رشتہ داری رحم کی شکل میں، اور اسی طرح سورۃ بقرہ جو ہے وہ بادلوں کی شکل میں اور پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں، اور اسی طرح اور بھی بہت، قرآن پاک جو ہے وہ خوبصورت دوست کی شکل میں قبر میں انسان کے ساتھ ہوگا. اور قیامت کے دن مومن کا صدقہ جو ہے وہ اس کا سایہ ہوگا، اس کے اوپر شیڈ ہوگا، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں. اس طرح کی بہت سی حدیث ہمیں ملتی ہیں. تو انسان اپنے عمل کو جو خیر کا ہوگا سامنے پائے گا. اسی سلسلے میں آتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کیونکہ سامنے لا کے حاضر، ایسے ہی جیسے ٹرے کے اوپر سجا کے رکھ دیا، یہ لو، کیسا ٹرے چاہیں گے، پھر کتنا کچھ ہو اس میں. دنیا میں کھانے میں ذرا سی کمی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اوہ یہ نہیں ہے، سیلڈ تو ہے ہی نہیں، فلاں چیز تو ہے ہی نہیں. آخرت کے بارے میں کیوں نہیں یاد ہم کو کہ کیا ہے اس میں اور کیا نہیں. نیکی کے معاملے میں جلدی کناعت کر لیتے ہیں، اچھا کوئی فرق، بس اتنا ہی کافی، بہت ہو گیا. دنیا لینے کے لیے ہم کہتے ہیں یہ کیا، کوئی کچھ دے تو کہتے کیا دیا، کوئی جہیز وغیرہ خاص طور. لیکن آخرت بھولے میں، جبکہ ہر چیز حاضر حاضر جناب، یہ ہے آپ کا سب کچھ، دیکھیے اس کو، خوش ہوئیے. کچھ لوگ تو بہت کچھ ہوگا ان کے سامنے، اور کچھ لوگوں کے سامنے خالی پلیٹیں ہوں گی. وما عملت من سوء، اور جو عمل کیا ہوگا برا وہ بھی حاضر کر دیا جائے گا. لیکن مومن کے جو برے عمل ہوں گے اللہ تعالیٰ چھپا کے رکھیں گے، سب کے سامنے نہیں حاضر کریں گے. اور اس کی دلیل کیا ہے، وہ ایک حدیث پہلے بھی آپ کو میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ چھپا کے ایک طرف کر کے اس کو دکھائیں گے، سب کے سامنے نہیں حاضر کیے جائیں، دکھائیں گے اور اسے کہیں گے کیا تھا، وہ کہے گا یس کیا تھا، اور وہ سمجھے گا اب تو میں ڈوبنے لگا، تو پھر اس کو معاف کر دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، لیکن کافر کے یہ جو برے لوگ ہیں، مجرم، ان کے اعمال سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، یہ کچھ کرتے تھے یہ، اسی لیے وہ پریشان ہوں گے. سورۃ کہف میں آتا ہے وَوُضِعَ الْکِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ
مشفقین مما فی، مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو اس کتاب میں ہے کہ اب یہ کھلنے لگا ہے صحیفہ. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نشر کرنا کیا ہوتا ہے؟ خبر نشر ہو رہی ہے. الصحف نشرت، پھیلا دیا جائے گا، سب سامنے آ جائے گا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ چیزیں سامنے رکھی جائیں گی بلکہ بعض اوقات کیا ہوگا، ایک کھجور ایک پہاڑ بنی ہوئی ہوگی اور کچھ بڑے بڑے عملوں کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، خالی، کیونکہ اخلاص ہی نہیں تھا ان کے اندر. تو جیسا بھیج رہے ہیں نا ویسا ہی حاضر کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کا سب اڑا دیا جائے گا سامنے لا کے، یہ تم نے کیا تھا مگر اس میں نیت ٹھیک نہیں تھی. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ریت بنا کے اس کو سب اڑا کے رکھ دیا جائے گا. تودو، وہ چاہے گا، کون؟ ہر نفس، یعنی برا کام کرنے والا مجرم ہے یہاں. لو، کاش، ان بینہا و بینہ، کاش اس نفس کے درمیان اور اس برے کام کے درمیان یا برائیوں کے درمیان امدن بعیدا، بہت بڑا فاصلہ ہوتا، اتنا ڈسٹینس ہوتا کہ میں اس تک پہنچتا ہی نہ. اسی لیے ہم دعائیں مانگتے ہیں نا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہ میرے اور میری خطاؤں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ مجھے دکھائی نہ دے، میرے سامنے نہ آئے. کتنی خوبصورت دعا ہے. لیکن بہت سے لوگ صرف تعصب میں نہیں پڑھتے کہ ہم نے جو بچپن میں نماز سیکھی تھی اس میں نہیں تھا، یہ انہوں نے کوئی نئی چیز نکال لی، اور اس طرح خیر سے محروم ہو جاتے ہیں. بہرحال اس وقت انسان کیا چاہے گا، کاش اس کو پرے ہو، دور ہو، کہیں گیٹ لاسٹ، کہیں چلا جائے کہ نظر ہی نہ آئے، یہ سب اتنا دور ہو کہ کبھی وہاں تک پہنچنے کا وقت ہی نہ آئے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے. ہم ہمیشہ ایک ہی بات جانتے ہیں، وہ کیا؟ اللہ بہت مہربان ہے مہربان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ڈراتا بھی ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندے پہ بہت شفقت کرنے والا بھی ہے. لیکن پہلے کیا کہا؟ پہلے ڈرانے کی بات. بیلنس ہے، اچھے کام کرو گے تو کوئی ڈر نہیں ہوگا، بہت محبت ملے گی، اور خراب کرو گے تو پھر کوئی ٹھکانا نہیں. ایسا ہے کہ قیامت کے دن انسان نہ صرف اپنے اعمال بلکہ کچھ لوگوں سے بھی دوری چاہے گا جن کی وجہ سے وہ برے کاموں میں پڑا. سورۃ الزخرف میں آتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا، جو برے کام کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں ہم ان پہ شیطان مسلط کر دیتے ہیں، وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن ان کے بارے میں کیا کہے گا انسان؟ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کاش میرے اور تیرے درمیان دو مشرقوں کا سب فاصلہ ہوتا ہے، یعنی مشرق مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو بہت ہی بدترین ساتھی نکلا. یعنی دنیا میں جن لوگوں کے قریب رہنے کی خواہش ہوتی ہے قیامت کے دن انہی سے انسان دور بھاگے گا اگر وہ غلط لوگ ہوئے. تو خلاصہ کیا آیت کا؟ خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ نتیجہ کیا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اعمال سامنے لا کے رکھے جائیں گے، تو برائیوں کو دیکھ کر انسان کیا کہے گا؟ کاش یہ مجھے نظر نہ آئے. اور اللہ اپنے آپ سے ڈراتا بھی ہے اور اللہ مہربان بھی ہے، لہذا سوچ سمجھ کے کام کرو. قل، کہہ دیجئے، اب کرنا کیا چاہیے؟ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے. محبت کیا چیز ہے؟ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اگر اللہ سے محبت ہو تو انسان اللہ کی طرف کھینچتا جائے گا، کسی بندے سے محبت ہو تو انسان اس کی طرف کھینچ جاتا ہے، یعنی وہ انسان کو ڈرا کرتا ہے، یعنی ایک ڈرائیونگ فورس ہے. تو پھر وہ فورس ایسی ہوتی ہے کہ انسان جب اس کی طرف جاتا ہے تو دوسری چیزیں بھول جاتی ہیں، اس کو اور چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے. تو جس کے سینے میں کسی چیز کی محبت ہوتی ہے وہ اسے اس کے دشمن سے دور کر دیتی. اب جس کے اندر اللہ کی محبت ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کے دل میں اللہ کے دشمنوں کی محبت ہو ہی نہیں سکتی، یا جو لوگ اللہ کے دین کی طرف نہ ان کی محبت نہیں ہو سکتی. سب سے زیادہ کس کی محبت ہوگی؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا. کانسیپٹ یہ ہے کہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کی طرف کھنچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب اس کی طرف کھنچتے ہیں تو خود بخود آپ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں جو آپ کو اس محبت سے دور لے جاتی، ٹھیک ہے؟ اور آپ اس چیز سے نفرت کرتے ہیں جو اس سے نفرت کرے جس سے آپ کو محبت ہو، یا نہیں؟ یہ سچی محبت ہے نا. اب اس میں آپ دیکھیے، آپ کہتے ہیں مجھے اللہ سے محبت ہے، اب کیا ہونا چاہیے؟ آپ خود بخود ان چیزوں سے دور ہونے لگے جو آپ کو اللہ کی محبت میں رکاوٹ ڈالے، یا نہیں؟ اور پھر ان چیزوں سے اور محبت کریں جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کرے، ہے نا؟ اور ان سے تو بالکل محبت نہ کریں کہ جو آپ کو اللہ کی محبت سے روکے. ایسا ہی ہوگا نا. تو سلف کہتے تھے کہ یہ آیت جو ہے نا آیت المحنہ ہے، یہ امتحان لیتی ہے. دس از اے ٹیسٹ، یہ ایک چیک لسٹ ہے یا ایک چیک ہے آپ کے اوپر اس آیت کے ذریعے. یہ جو اس آیت میں کہا گیا کہ ایمان کی حالت کیا، کہاں کھڑے ہو. کہہ دیجئے اصل میں یہود کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں بھی اللہ سے بڑی محبت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر کیا کرو؟ فاتبعونی،
میرا اتباع کرو. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہہ دیجئے اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو, ان کی بات مانو. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ کی پہچان کرانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نہیں, اگر وہ نہ ہوتے, قرآن ان پہ نازل نہیں ہوتا, تو ہم کہاں سے اللہ کو پہچانتے؟ درختوں اور پہاڑوں سے کچھ پہچان تو ہوتی, مگر محبت تو نہ ہوتی وہ جو قرآن پڑھ کے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ رکھ دیا, اگر مجھ سے محبت ہے تو کیا کرو؟ میرے حبیب سے محبت کرو. یہ نہیں کہا اگر مجھ سے محبت کافی ہے, کہ نہیں میں تمہارا امتحان لوں گا کہ واقعی تم سچے ہو, کیونکہ ہر محبت آزمائی جاتی. یاد رکھیے, کسی بھی چیز کی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو اس کا ایک امتحان ہوتا ہے, اس کی وجہ سے وہ آزمایا جاتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے, تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تمہاری آزمائش ہوگی. کیا آزمائش ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اب یہود تو پیروی کرنا نہیں چاہتے تھے, اللہ سے محبت کے دعوے تھے, لیکن اللہ کے محبوب سے کوئی محبت نہیں تھی, کیونکہ محبوب کی تو ہر چیز بھی محبوب ہوتی ہے نا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ہے, کیونکہ دو طرفہ محبت ہوتی ہے, ایک طرفہ محبت نہیں قائم رہ سکتی. یعنی انسانوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب دو لوگ وہاں محبت کرتے ہیں تو ہی محبت مضبوط ہوتی ہے, ورنہ محبت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف اللہ سے محبت کریں اور اللہ آپ سے محبت نہ کرے. آپ اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ آپ سے کرتا ہے. یحبہم ویحبونہ, وہ ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں. دو طرفہ عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مجھ سے محبت کرو میں تم سے نہ کروں, لیکن تم سے محبت جب ہوگی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے, ورنہ تمہاری محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے اور میری طرف سے تو محبت سے بری ذمہ برات ہے, کوئی محبت نہیں ہوگی. اگر تم ایسا کرو گے, کیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے, ان کی پیروی کرو گے, یحببکم اللہ, تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. گویا دو فائدے ہوں گے. کون کون سے؟ اللہ کی محبت نصیب ہوگی اور گناہ بخش دیے جائیں گے, کوتاہیاں غلطیاں معاف ہو جائیں گی. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ غفور الرحیم. اللہ غفور رحیم تینوں ایک ہی لائن میں نام ہے. دیکھیے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ ہر بندہ آپ کو کرتا ملے گا, ہر دوسرا شخص آپ کو ملے گا کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے یا نہیں؟ اکثر آپ سنیں گے, کرسچن ہو, جیوز ہو, مسلمز ہو, اور بھی ادھر ادھر کے, وہ سب کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے, کیونکہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو نہیں مانتا, کہتے مجھے پروف چاہیے, اور پروف خود ہی بتا دیے, اور وہ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو, ان کی بات مانو اور ان کا اتباع کرو. اتباع کی بات کیوں کی گئی؟ اطاعت کی نہیں, اتباع کی گئی. اور اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا. پیروی کس سے نکلا ہے؟ پیر سے, ان کے پیچھے پیچھے جانا. کل میں نے بتایا تھا نا اتباع کا معنی کیا ہے, اہتمام کے ساتھ کسی کے پیچھے جانا, پیروی کرنا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے, اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے, تو اللہ تعالیٰ تو خود دنیا میں موجود کوئی نہیں ہے, اللہ کا نمائندہ موجود ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا ہوگا؟ ثبوت کیا ہوگا کہ اللہ کو چاہنے والے کس کے پیچھے 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 جائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کی پیروی کریں گے یا نہیں؟ صحابہ کرام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. کیا دیکھتے تھے وہ آپ سے؟ کون سی چیز کا جائزہ لیتے تھے؟ کوئی ایک چیز بتائیے. ایک ہے ہی نہیں, وہ اتنی زیادہ ہے کہ ایک ایک اینگل سے جائزہ لیتے تھے. آپ کیسے اٹھے, کیسے بیٹھے, کیا کیا. اور کچھ صحابہ جو تھے وہ تو بہت زیادہ پیچھا کرتے تھے, جیسے حضرت ابوبکر, اور پھر حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر. وہ تو سفر میں بھی انہوں رستوں سے گزرتے تھے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا تھا, حالانکہ انہیں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہاں جانے کی, لیکن صرف محبت میں. ہر ایک اپنا انداز ہوتا ہے نا محبت ظاہر کرنے کا بھی. تو یہاں پر کرائٹیریا دے دیا گیا, میزان محبت, ایک ترازو دے دیا گیا آپ کو. میزان کیا تھا؟ خود ہی اپنے آپ کو تول لے, اپنا جائزہ خود ہی لے لے. کسی کو بھی دیکھنا ہو کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے یا نہیں, یا اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو ایک ہی چیز دیکھے کہ وہ سنت کی کتنی پیروی کرتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اللہ سے محبت کی علامت ہے قرآن سے محبت, قرآن سے محبت کی علامت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے سنت سے محبت. اور اللہ, قرآن اور نبی اور سنت کی محبت دراصل آخرت کی محبت ہے, اور آخرت کی محبت کی علامت ہے کہ انسان دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے, اور اس کے علاوہ دنیا سے زیادہ وہ اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے. بس صرف اتنی لیتا ہے دنیا میں سے جتنی اسے ضرورت پوری ہو جائے, اس کی ساری توجہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے.
ایک اور علامت یہ ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے اور فرماتے ہیں کہ دیکھو میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل اس سے محبت کرتے ہیں. پھر جبریل آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں, دیکھو پھر لوگوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر وہ سارے فرشتے وغیرہ جو بھی آسمان کی مخلوق ہے وہ اس بندے سے محبت کرنے لگتی. پھر وہ محبت دنیا میں بھی اتار دی جاتی ہے اللہ کے اور بندوں میں. پھر اللہ کے اور بندے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں. یہ بھی ایک علامت ہے. تو ایک میزان ہے. ہم سب یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم عملی طور پر اس محبت کے ثبوت میں کر کیا رہے. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, کہہ دیجیے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو. اطاعت قول میں بھی اور فعل میں بھی, زبانی بھی اور عملی بھی. فإن تولوا, پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں, فإن اللہ لا يحب الکافرین, تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہاں کفر سے مراد کفر اصغر ہے جو ملت سے تو شاید نہ نکالے انسان کو, لیکن یہ بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے. یعنی جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتا, اس سے منہ موڑ جاتا ہے, اللہ اس سے محبت نہیں کرتا. پچھلی آیت میں تھا نا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو رسول کی پیروی کرو, اللہ تم سے محبت کرے گا. پھر یہاں کہا صرف پیروی نہیں, اطاعت بھی کرو, جو حکم ملے اسے بھی مانو, اللہ کا حکم بھی مانو, رسول کا بھی مانو. اور اگر نہیں مانو گے تو کیا ہوگا؟ محبت نہیں ملے گی. اور محبت سے محرومی کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. بعض اوقات محبت انسان کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی محبت کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی گریز نہیں کرتے, اپنا مال جان ہر چیز لٹا دیتے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. غار ثور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے تو آپ نے اپنا پاؤں کہاں رکھا ہوا تھا؟ اس ہول کے اوپر جہاں سے بچھو نے آ کے کاٹا آپ کو. کیونکہ محبت تھی نا آپ سے, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا, اذ ہما فی الغار. اور اس ایک رات کی نیکیاں حضرت عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں پہ بھاری تھی. کیا تھا؟ وہ محبت کا ثبوت تھا کہ جو اس مشکل ترین وقت میں ساتھ دیا اور تکلیف اٹھا کے آرام پہنچایا. آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کے دین کے لیے, آپ کے مشن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنی تکلیف اٹھائی, ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہمارے نزدیک سنت کتنی پرائرٹی. تو اس کے لیے میں یہ چاہوں گی کہ آپ نے اتباع سنت کتاب پڑھ لی ہے, اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے رسول اللہ سے میرا تعلق, اس میں سنت چیک لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو اپنے آپ کو جائزہ لے لیجیے کہ کون کون سی سنتیں آپ کے اندر ہیں, کون سی ابھی نہیں ہے. اور پھر صرف سنتوں کے اوپر عمل نہیں بلکہ پوری زندگی کا مطالعہ, تجلیات نبوت کو شروع سے پڑھنا شروع کیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.